کا کتا، تیری ماں کتی، تیرا باپ کتا، تو کتا، تیری نسل کتی، تیرا خاندان کتا، پر یہ تو بتا تو جنتی کیسے ہو گیا ہے، جنت میں کیسے جائے گا؟ کتے نے کہا ارے میں جنت میں اس لیے جاؤں گا کہ مجھ پر خدا کو اس لیے رحم آیا ہے کہ میرا رب نے عقیدہ دیکھا ہے کہ میرا عقیدہ اچھا ہے، سبحان اللہ، جنتی بنا دیا۔ میرا عقیدہ اچھا تھا تو رب نے مجھے جنتی بنا دیا۔ میں نے کہا عقیدہ کتے کا بھی اچھا ہو تو وہ بھی جنت میں جائے۔ شعبہ فرماتے ہیں کتا اصحاب کہف کا بنی اسرائیل کے گستاخ کی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ میڈھے کی شکل کے اندر جنت میں جائے گا۔ بہرحال کتا جنت میں جا رہا ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مشہور حدیث پاک بخاری کی آپ سب نے سنی ہوگی۔ بہرحال میں نے کہا رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو، اور یہ کتا تو وہاں جا رہا ہے جو رحمت کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتا تو وہاں جا رہا ہے جو رحمت کا مرکز ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ نسبت ولی کا کمال ہے، نسبت ولی کا کمال ہے کہ کتے کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ اور اسی نسبت کو تو دیکھا ہوگا نا مولانا عبد الرحمان جامی نے، مولانا عبد الرحمان جامی نے جب دیکھا نا کہا یہ تو اصحاب کہف کے ولیوں کے کتے کی شان ہے کہ اصحاب کہف کے ولیوں کے پاؤں کتا پکڑے رب اسے بنا دے جنتی۔ یہ تو ولیوں کے کتے کی شان ہے کہ کتا بن جائے مصطفیٰ کا، کتا بن جائے محمد عربی کا۔ اس لیے تو مولانا جامی بول اٹھے عاشق رسول سکت را کاش جامی نام پوتے قیامت پر زبانت گاہے گاہے یا رسول اللہ اپنے کتے کا نام جامی رکھ لو، بس جامی کو بلاؤ گے تو آپ کی زبان پر نام آتا چلا جائے گا، نام آتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا اس لیے تو مولانا عبد الرحمان جامی نے نہیں کہا تھا، وہ مولانا عبد الرحمان جامی علماء فرماتے ہیں قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، جامی بتا من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ جامی نے کہا من ربو کو تم بتاؤ، سبحان اللہ، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فاروق اعظم کو دیکھا خواب کے اندر وصال با کمال کے بعد، تو پوچھا بابا جان کیا بنی؟ فرما منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے لگے مجھ سے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان سے کیا، سبحان اللہ، جب میں نے ان سے سوال کیا نا تو فرشتے قبر میں نظر ہی نہیں آئے، سبحان اللہ، اور میں نے کہا غلام بننا ہے تو پھر ایسا بن۔ مولانا عبد الرحمان جامی نے کہا من ربو کو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، مولا کیسا بندہ ہے، آج تک کسی نے ایسا جواب نہیں دیا، اس نے تو ایسا جواب دے دیا کہ بس ہمارے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا پھر کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا تم کہتے تھے نا کہ یہ فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، یہ دہشت گردی کریں گے، یہ برود پھینکیں گے، تمہیں تو برود والے نظر آتے تھے پر مجھے تو درود والے نظر آتے تھے، اور تم دہشت گردوں کو دیکھتے رہے اور میں خدا تو جامی جیسے عاشقوں کو دیکھتا رہا۔ اس لیے تو انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں آدم کو اور آدم کی اولاد کو اگر میں نے فضیلت عطا کی ہے تم پر علم کی وجہ سے عطا کی ہے، علم کی وجہ سے عطا کی ہے۔ تم کہتے ہو من ربوں کا، جامی کہتا ہے من ربوں کو، تمہارا بھی من ہے، جامی کا بھی من ہے، پر من کی اقسام تم نہیں جانتے، میرا جامی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، خالی صوفی نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا عالم بھی ہے۔ اس لیے میں سنیوں کو کہا کرتا ہوں سنیو خدارا علم کی طرف آؤ۔ آج ہم میں سے نکل کر کوئی غیر مقلد بن رہا ہے، کوئی اہل قرآن بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، کوئی پرویزی، کوئی چکڑالوی، کوئی نیچری، کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، یہ کہیں اور سے نہیں آئے۔ اگر ان کا ڈیٹا آپ اٹھائیں تو پہلے سب سنی تھے، سبحان اللہ، پہلے سب سنی تھے، یہ بعد میں بگڑے۔ کیوں کہ سنیوں نے صرف ڈھول ڈھمکے پر ہی اکتفا کر لیا ہے۔ خدارا اس کو چھوڑیں، ذرا باہر نکلے علم کی طرف۔ کہ قرآن و حدیث ہم نے کسی اور کو دے دینا ہے؟ حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا کیا چہرہ دکھا کر پھر یہ بھی بڑی غلط بات ہے، کہتے دیکھو یہ سنی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ سنی نہیں ہے، یہ سنیوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اور سنی دیکھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کو دے، اور سنی دیکھنا ہے تو پھر سید احمد سے شاہ صاحب کاظمی کو دے، سنی دیکھنا ہے تو پھر قائد ملت اسلام
اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھ. سنی دیکھنا ہے تو پھر امیر المجاہدین کو, سنی دیکھنا ہے تو علماء حق کو دیکھ, علماء اہل سنت کو دیکھ. یہ سنی ہے. کسی بھی عوام کا طریقہ اس کا مسلک نہیں ہوتا, علماء کی تشریحات ہی ہمیشہ مسلک ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا تعارف کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں, وہاں جا کر یوں فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر خرافات ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں دیکھو یہ سنی ہے. میں کہتا ہوں حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے صحیح جانشین وہ ہیں جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے قلعہ کونا قاسم باغ 2 مدرسے تھے, ایک مدرسہ طریقت کا, ایک مدرسہ شریعت کا. طریقت کا جو مدرسہ تھا, اس طریقت کے مدرسے کے صدر مدرس کا نام سخی شہباز قلندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا جو اتنے بڑے عالم تھے آج ہم ان کو اس طرح پیش کر رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کا دیوان تو پڑھتے ہو, پر یہ نظر نہیں آتا کہ خواجہ صاحب نے چاچڑا کی دھرتی پہ بیٹھ کر 40 سال حضور کی حدیث بھی پڑھائی ہے. سبحان اللہ. مشکات المصابیح بھی خواجہ غلام فرید پڑھاتے رہے, مختصر المانی بھی خواجہ غلام فرید پڑھاتے رہے, شراب اللہ جامی بھی خواجہ غلام فرید پڑھاتے رہے. آج ہم بزرگوں کا کیسا تعارف پیش کرا رہے ہیں, کیسا تعارف پیش کر رہے ہیں. حضرت خواجہ ہوت محمد قریجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیدانی شریف میں جنہوں نے 40 سال حضور کی حدیث پڑھائی اور دین پڑھایا, اور جامعہ عباسیہ کا وائس چانسلر آپ کے سامنے آ کر زانو تنمس طے کرتا, وہ ایسے بیٹھتا تھا جیسے شاگرد بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا اتنے بڑے ہمارے بزرگ عالم تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ بس قوالی کرا لو, ڈھول بجوا لو, یہ کر لو, فلاں کر لو. بزرگوں کا تعارف اس طرح نہ کرائیں. خدا را مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ, آپ کا بیٹا پڑھنے گیا کسی استاد کے پاس. استاد صاحب نے کہا او جامی کا بیٹا, تیرا باپ بہت بڑا شاعر ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں ہے, صوفی ہے, درویش ہے, اور تو عالم بن کے کیا کرے گا, تو بھی شاعر بن جا. انہوں نے تانا دیا. آپ گھر آئے, اپنی والدہ سے کہا, تو آپ کے بیٹے کی جو والدہ تھی اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا کیا پڑھتا ہے؟ عرض کی وہ جامی پڑھنے جاتے ہیں, کافیہ پڑھنے جاتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا کافیہ لے آؤ. کافیہ لے آئے. صبح آپ جب تہجد کے لیے اٹھے نا, تہجد کے وقت سے لے کر نماز فجر تک, اس قلیل وقت میں, یہ مولانا عبد الرحمن جامی کی کرامت ہے, اتنے قلیل وقت میں آپ نے 1000 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی. 1000 صفحہ. اور ایک صفحے میں کتنی سطریں ہیں؟ کم و بیش ایک صفحے کے اندر 50 سطریں ہیں. ایک سطر کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ کم و بیش 15 سے 20 الفاظ ہیں ایک سطر کے اندر. اتنی طویل کتاب, اتنے مختصر لمحے کے اندر. آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہو یہ لے جائے اور استاد سے کہے کل سے کافیہ نہیں یہ پڑھا دے. سبحان اللہ. جب استاد نے دیکھا نا تو استاد دیکھتے ہی حیران رہ گیا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ششدر رہ گیا. کہا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ درویش ہے, صوفی ہے, یہ درویش بھی اچھا علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے پاس بھی بڑا وافر علم ہے. میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی پہچان علم ہے. اور سنیو, علم کو نہ چھوڑنا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا مر ربکما, رب کائنات نے فرمایا فرشتوں تم بھی من کہتے ہو, جامی بھی من کہتا ہے, پر تمہارے اور جامی کے من میں فرق ہے. تمہارا من ہے استفہامیہ, بتا تیرا رب کون ہے. جامی کا من ہے موصولہ. تم سوال کر رہے تھے, وہ جواب ہی دے رہا تھا, وہ تم سے سوال نہیں کر رہا تھا, پر تمہارا علم تھوڑا تھا, تم سمجھ نہیں سکے. من ربو کما, اس نے تو جواب دے دیا نا. من موصولہ ہے, من استفہامیہ کا معنی ہوتا ہے کون, من موصولہ کا معنی ہوتا ہے وہی. تم نے سوال کیا تیرا رب کون ہے, جامی نے کہا من ربو کما, وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. میں نے کہا یہ ہمارے بزرگ تھے, یہ صوفی مولانا عبد الرحمن جامی. میں نے کہا آپ جیسا صوفی شاید کوئی ہو. علماء فرماتے ہیں سوزو گداز کا منبع وہ مولانا عبد الرحمن جامی, جس کے خون کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دو سمندر بھی خشک ہو جائے. عشق مصطفیٰ کی جلن, عشق مصطفیٰ کی طرف ایسی تھی مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے اندر. ادھر صوفیت دیکھو, عشق دیکھو, سوزو گداز دیکھو, اور ادھر ان کا علم دیکھو. صرف قرآن کا تفسیر کا نہیں,
चाशनी वाला शीरीनी वाला इल्म नहीं, रूखा इल्म इल्म नहव, उसके भी इमाम है। रूखा इल्म इल्म नहव और इल्म सर्फ, उसके भी इमाम है। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों की तो ये पहचान है। और जिस हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ हम करते हैं ना, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका दावा था, आप फरमाते थे कि मेरे मदरसे के पास से जो बंदा गुजर जाए उसकी बख्शिश का मैं जिम्मेदार हूं, उसकी बख्शिश का मैं जिम्मेदार हूं। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है हुजूर मैंने अपने बाप को देखा जहन्नम की आग में जल रहा है। आपने फरमाया था मेरे मदरसे के पास से गुजरा था। उसने अर्ज की जी हुजूर गुजरा था, मेरे मदरसे के पास से। आप फरमाते मेरे मदरसे की ईंटें उठाए, मेरे मदरसे के पौधे को पानी भी दे दे, बख्शिश का मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कहा 11वीं वाला पीर, आज उनकी खीर तो खाते हैं, हुजूर गौसे पाक की 11वीं तो करते हैं, मगर आपके बारे पता नहीं है कि आपने मदरसा कादरिया को जब नशाते सानिया के तौर पर उसे उरूज दिया, उसे तरक्की दी। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आखिरी जिंदगी के अय्याम में भी 13 सबक रोज पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। इल्म दीन के 13 सबक रोज पढ़ाते थे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 13 सबक रोज पढ़ाते। और आपके मदरसे के ही तोलाबा थे जो सुल्तान महमूद गजनवी जब आया था ना लश्कर लेकर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए, तो उस सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर में, उसकी फौज में, उसकी सिपाह में ज्यादातर वो तुलबा थे जो हुजूर गौसे आजम के मदरसा कादरिया के फारिग तहसील थे। सुभान अल्लाह। बोलो ऊंचा यार सुभान अल्लाह। मैं आपको बुजुर्गों की तारीख बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुनियो, जिससे हम दूर जा चुके हैं उसकी तरफ वापस आए हैं, उसकी तरफ हम वापस आए। मैंने कहा सुल्तान महमूद गजनवी की फौज में मदरसा कादरिया के तुलबा, हुजूर गौसे पाक के तुलबा शामिल थे बतौर मुजाहिद के, बतौर सिपाही के। सुभान अल्लाह। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ मुजर्रब अमल है, खुदा की कसम मुजर्रब अमल है। आप जो भी मकसद पाना चाहते हैं ना दिल के अंदर, जो मकसद भी, उसके बाद आप 11वीं शरीफ करें या 11वीं शरीफ में आए, इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। गौसे पाक से ताल्लुक तो जोड़ लें, रिश्ता तो जोड़ लें। आपकी 11वीं शरीफ के लंगर की बरकत का आलम यह है कि अगर कोई तिनका, कोई जर्रा चावल का टुकड़ा, मिठाई का टुकड़ा नीचे गिर जाता ना, एक मरतबा मिठाई का टुकड़ा नीचे गिर गया, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जिनको नायब गौसुल वरा कहा जाता है, आप उठे, आपने अपने मुंह मुबारक के साथ उसे उठाया और उसे आपने तनावल फरमा लिया। आपने फरमाया 11वीं शरीफ का तबर्रुक और हाथ से उठाया जाए, फरमाया मुंह से उठाने के काबिल है कि इसे मुंह से उठाया जाए। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के एक बुजुर्ग थे, वो एक मरतबा एक दरिया के किनारे इबादत और रियाजत कर रहे थे। तो एक लश्कर आया, चंद लोग आए, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब थे। वो दरिया के किनारे बैठे रहे, सारा दिन गुजर गया, लेकिन वो कहीं गए नहीं। आप शाम के वक्त उनके पास चले गए। आपने फरमाया तुम कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं दरिया के पार, वहां हमारा मंदिर है, उसकी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन चूंकि कोई सवारी नहीं आई, कश्ती नहीं आई, हम यहाँ बैठे। आपने फरमाया अच्छा अगर वो तुम्हारा मंदिर यहाँ आ जाए पूजा कर लो। सुभान अल्लाह। पूजा कर लोगे? उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे, क्यों नहीं? आपने फरमाया आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, जब आंखें खोली ना तो वही मंदिर जो दरिया के उस पार था अब वो इस पार था। आपने फरमाया करो पूजा, मंदिर तुम्हारा है। उन्होंने कहा मंदिर तो हमारा है, पर पूजा अब इसकी नहीं करेंगे, पूजा अब तेरी करेंगे। कि जिसके इशारों पे मंदिर भी डोल रहा है, जिसके इशारों पे मंदिर भी घूम रहा है और नाच रहा है, पूजा तो तेरी करेंगे। आपने फरमाया नहीं, मैं महबूद नहीं, मैं तो खुद भी किसी और का आबिद हूँ। कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा जिसका तू आबिद है हमें भी उसी का आबिद बना। तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, खिलाफत, आप हैदरी, सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने कहा ये तो वो बारगाहें हैं, चोर भी आए ना चटाई में छुप जाए तो उसे भी वक्त का कुतुब बना देते हैं, वक्त का कुतुब बना देते हैं। अल्लाह वाले जो है ना सिर्फ वो सीने से लगाते हैं बस। एक फैज होता है
جو زبان کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، دوسرا فیض ہوتا ہے زبان خاموش رہتی ہے، وہ دل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ فیض دیکھنا ہے تو پھر حضرت اویس کرنی کو دیکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی حضور کے وصال بکمال کے بعد جب آئے نا مدینہ طیبہ، صحابہ نے حضور کے غلاموں نے عرض کی اویس حضور کی زندگی میں نہیں آئے تو اب کیسے آ گئے؟ نہیں توجہ آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری باتیں ہیں بڑی قابل اے اویس حضور کی زندگی میں نہیں آئے تو اب کیسے آ گئے؟ حضرت اویس نے کہا آیا تو تھا ایک بار ماں سے اجازت لے کر، میری ماں رنجور تھی، میری ماں بیمار تھی، میری ماں علیل تھی، اس کی خدمت کے لیے میں اس کی خدمت میں رہا، آ نہیں سکا، ایک بار حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اجازت لے کر، لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ اب میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب فارغ البال ہو گیا ہوں، اب آ گیا ہوں، لیکن حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے باتوں باتوں میں حضور کے غلاموں سے فرمایا حضور کے غلاموں یہ بتاؤ حضور کو دیکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ نے عرض کی اویس کیسی بات کرتا ہے، کیوں نہیں دیکھا تھا حضور کو؟ حضور کو تو دیکھا تھا۔ کہا حضور کا حسن باطنی تو بیان کرو۔ صحابہ نے جو دیکھا تھا بیان کیا۔ حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا کہ حضور کا اور حسن بیان کرو۔ اور کچھ ہوتے ہیں ظاہر بین، کچھ ہوتے ہیں باطن بین۔ حضرت اویس تو باطنوں میں سے تھے نا، علماء ظواہر اور علماء بواطن۔ علماء ظواہر ظاہر تک محدود، علماء بواطن آگے جاتے ہیں۔ حضرت بدیع الزمان مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ نے 18 سال سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور 18 سال سے آپ کا جو لباس ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن میلا نہیں ہوا۔ آپ کی خدمت میں 500 علماء سواریوں پر سوار ہو کر آئے دہلی میں، اور آپ سے کہا، آپ کی ملاقات کی اور زیارت کی، کہا کہ یوں بات ہے؟ آپ نے فرمایا یوں ہے۔ تو انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ بگلا دیکھا ہے؟ بگلا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا لباس کیسا ہے؟ انہوں نے کہا سفید ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی اس کے سفید لباس پر داغ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات تم نے کر دی ہے۔ ایک بگلا ہے وہ ایک ہی لباس رکھتا ہے، جتنا سال بھی رہے اس کا لباس میلا نہیں ہوتا، اور میں تو غلام رسول ہوں، میرا لباس کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلامی رسول میں جو آ جاتا ہے نا، لباس تو لباس رہا، اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، بے شک اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن دیکھا ہے؟ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن الفاظ ہے۔ فرمایا قرآن کے الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے غذا مل جاتی ہے۔ یہ علماء بوات ہے نا، ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے، ویسے میں نے بات کر دی ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ حضرت اویس کرنی نے پھر حضور کا حسن باطنی بیان فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے بیان کیا نا تو صحابہ بھی بے ہوش ہو گئے، صحابہ بھی بے ہوش ہو گئے، اور کچھ وجد میں آ گئے، رقص کرنے لگے، مست ہو گئے۔ حضرت اویس نے جو کچھ بیان کیا تھا، میں نے کہا وہ فیض زبان سے نہ منتقل ہوا تھا، حضرت اویس کی طرح حضور کا وہ فیض سینے سے منتقل، بے شک، سینے سے منتقل ہوا۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ حضرات گرامی، حضور کی نگاہ پاک کو دیکھنے کے لیے نہ روشنی چاہیے نہ سامنے ہونا چاہیے، سرکار اندھیرے اور روشنی میں برابر دیکھتے ہیں، اور حضور جو ہے ظاہر اور باطن کو بھی برابر دیکھتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو کچھ